بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ آپ کے پچھلے سبق کا عنوان کیا تھا؟ بچوں کو یاد ہوگا، وہ ایک دوسرے سے مشورہ بھی کریں گے ضرور کھسر کھسر میں، اور وہ جواب دے پائیں گے۔ تاہم پچھلے سبق کا عنوان تھا میرا کنبہ۔ اب چونکہ وہ یہ سبق پڑھ چکے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا پڑھا تھا اس میں، تو وہاں سے اخذ کر کے آپ اگلا سوال یہ پوچھیں گے کہ ایک اچھا کنبہ کیسا ہوتا ہے۔ اس سوال کے محترم ٹیچر مختلف جوابات آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے بچوں کے ساتھ گفتگو کی مدد سے انہیں اس جواب تک لانا ہے، اور ضروری ہو تو پھر آپ نے یہ جواب ان کو دینا ہے کہ ایک اچھا کنبہ وہ ہوتا ہے جو آپس میں اتفاق اور پیار سے رہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا کنبے کے باہر بھی ہمیں کنبے کی طرح رہنا چاہیے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ اب اس کا جواب غالب امکان یہی ہے کہ بچے یہی دیں گے کہ ہاں، ہمیں کنبے کے باہر بھی کنبے کی طرح رہنا چاہیے، یعنی اتفاق اور پیار سے رہنا چاہیے۔ اب اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم پورا معاشرہ، بلکہ آپ ان کو یاد دلا سکتے ہیں کیونکہ یہ 5ویں جماعت کے طلباء ہیں، انہوں نے یہ اصطلاح سن رکھی ہوگی گلوبل ولیج کی، کہ دنیا کے تمام ممالک کے لوگ ایک سے دوسرے ملک میں جاتے رہتے ہیں اور ان کا رابطہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کہتے ہیں کہ سکڑ کر رہ گئی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ تو امن اور سکون کے لیے ہمیں ظاہر ہے ایک عالمی کنبے کی طرح رہنا چاہیے، یعنی پہلے تو آپ گھر سے باہر نکلیں اور محلے کی بات کریں، پھر شہر کی بات کریں، پھر آپ ملک کی بات کریں، اور پھر آپ دنیا تک پہنچیں۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ کنبے کے باہر بھی ہم کنبے کی طرح رہیں کہ قومی یکجہتی کے لیے، اتحاد کے لیے۔ آخری سوال ہے کہ ہم سب کی بھلائی کس میں ہے؟ تقسیم ہو کر رہنے میں یا مل جل کر رہنے میں؟ اس کا ظاہر ہے جواب یہی ملے گا آپ کو کہ ہم سب کی بھلائی مل جل کر رہنے میں ہے۔ یہاں سے پھر آپ بات نظم کے عنوان تک لے جائیں گے اور درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم سب کی بھلائی مل جل کر رہنے میں ہی ہے، اور ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے مل کر رہو۔